اور ہمارے سامنے خطیب اعظم ہندوستان، یہ وہ خطیب ہیں. آج ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. بولیے مناتے کہ نہیں مناتے؟ اس چھٹی کو قائم کرنے والا، پارلیمنٹ کے اندر اس تاریخ کو چھٹی میں منظور کرانے والا وہ شخصیت آپ کے بیچ میں موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اعظم ہندوستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اور خطبہ موجود ہیں. یہ صاحب بول بھی رہے تھے، اچھا نہیں لگتا، مگر وقت کی کمی اور ان کی اجازت، اس لیے میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر دیتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ذرا اسے صحیح رکھیے گا. نحمدہ نصلی علی حبیبہ الکریم. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. محترم علماء کرام، احمد آباد کی تاریخی سرزمین پر بسنے والے برادران اسلام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا. درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی محترم ذات میں گمراہ انسانوں کو ضلالت کے صحرا سے نکال کر ہدایت ربانی کی شاہ راہ پہ پہنچایا. حضرات، شعبان کا مہینہ ہے. 15 شعبان کاشامیان رحمت بہت جلد آپ کے سروں پہ تن جانے والا ہے. مان 15 دن کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے. تیاریاں ہمیں بہت پہلے سے شروع کرنی چاہیے اور ماہ رمضان المبارک کا والہانہ استقبال کرنا چاہیے. دنیا میں ہم کیوں آئے؟ ہمیں وجود کیوں بخشا گیا؟ اللہ نے تھوڑے دنوں کی یہ جو دنیاوی حیات ہمیں عطا فرمائی ہے، جو حیات آدم سے جب سے وجود میں آئی ہے، مستقل یہ منتقل ہوتی رہی. الستو بربکم فرمایا، سب کو ایک جگہ جمع کر. ماں کے پیٹ سے جو بچہ برآمد ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں کہ وہ آج پیدا ہوا ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. وہ آج پیدا نہیں ہوا. پیدا ہونا ماں کے پیٹ سے یہ انسان کی پیدائش کی ابتدا نہیں، اور موت کے دروازے سے چل کر برزخ کی دنیا میں جانا یہ انسان کی زندگی کی انتہا بھی نہیں. انسانوں کو زندگی ایک ساتھ ملی.
روز ازل سارے انسانوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا ہے اور سب سے ایک بات کہہ دی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہم نے پہچان لیا تجھے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب رب کو سب نے پہچانا، تو جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، بازو میں ہماری ماں بھی کھڑی تھی اور دوسری سائیڈ میں ہمارے باپ بھی کھڑے تھے، آنے والی نسلیں بھی وہی موجود تھیں، جو گزر گئی نسلیں وہ بھی وہی موجود تھیں، اور سب زندگی کی علامت لے کر موجود تھی، اور سب نے ایک ساتھ کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب جب دنیا اور عالم اسباب میں اسے بھیجنا ہوا تو پروردگار کی مشیت نے طے کیا کہ پیدا تو ایک ساتھ کروں گا، زندگی ایک ساتھ دوں گا، حیات کی شاہراہ پر ایک ساتھ کھڑا کروں گا، مگر جب بھیجنے کا عمل ہوگا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھیجنا۔ اب اس نے بھیجنے کا عمل شروع کیا حضرت اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پرپوتا، اور اس طرح سے یہ انسانی نسل قیامت تک چلتی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیتے، تو ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا یہ زندگی کی ابتدا نہیں، اور موت کے دروازے سے داخل ہو کر برزخ کی طرف جانا یہ زندگی کی انتہا نہیں۔ اب یہ جو زندگی ملی، اور ایک بات اور کہہ دوں، جب زندگی مل گئی تو موت کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اب اسے ایسے سمجھا دوں آپ کو کہ موت ہے کیا، پہلے اسے سمجھ لو، لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ موت ہے کیا؟ قرآن سے پوچھو، فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے، ذائقہ کہتے ہیں مزہ کا، جس کو ہر نفس کو چکھنا ہے۔ تو موت کیا ہے؟ ایک ذائقہ ہے، ذائقہ چکھا جاتا ہے۔ اب اور آسان کر دوں، آپ نے کوئی میٹھی چیز زبان پہ رکھی، زبان نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی کھٹی چیز زبان پہ آئی، وہ ذائقہ گیا، یہ ذائقہ آ گیا، مگر کتنے بھی ذائقے آئیں یہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ یہ کمزور ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کو یہ چھین لیں۔ ذائقہ آنے جانے کا نام ہے، ذائقے کا کوئی حصی وجود نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ذائقہ ایک عارضی چیز ہے۔ اب یہ ذائقہ کتنا کمزور ہے، زبان نے جو کچھ چکھا تو کھٹا چکھا یا میٹھا چکھا، ذائقہ تو آ گیا، مگر اس ذائقے کا خاتمہ ایک گھونٹ پانی کر دیتا ہے۔ آپ پانی سے کلی کر لیجئے، ذائقہ ختم۔ اس ذائقے کی حیثیت ہے جو آپ کی زندگی ختم کر دے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ذائقہ ہے یہ موت، چکھنا ہے۔ رہ گئی بات انتقال کرنے، ہم بھی کہیں سے اس وقت انتقال کر کے آئے ہیں۔ کل ہم پاکستان کے سرحدی بارڈر پہ تھے، بارمیر میں، رات میں انتقال کر گئے۔
صبح میں آپ کے احمد آباد آ گیا. اب 2 دن آپ کی دنیا میں ہم رہیں گے، اس لیے کہ شیخ الاسلام سے ملنا بھی ہے. 2 دن رہیں گے ہم آپ کی اس دنیا میں. اس دنیا کا نام ہے شہر احمد آباد. 22 فروری کو ہم پھر یہاں سے انتقال کر جائیں گے. اگر یہ ظاہری زندگی کے اوقات ابھی موجود ہیں تو احمد آباد سے ہم 22 فروری کو انتقال کرنے جا رہے ہیں. مگر کہاں جا رہے ہیں؟ لکھنؤ. لکھنؤ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں سے پھر انتقال کر کے چلے جائیں گے کانپور. 23 فروری کو کانپور سے انتقال کریں گے فروخ آباد. 24 فروری کو انتقال کریں گے بریلی شریف. 25 فروری کو انتقال کریں گے عین شب برات کے دن امروہہ. اس طرح ڈیلی ہم انتقال کر رہے ہیں. اور آپ بھی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو انتقال کرتے ہیں. انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانا. انتقال کا مطلب مرنا نہیں. اور یہ زندگی جس کو لوگوں نے موت کا نام اتفاق سے دے رکھا ہے اور رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ اب ان سے یہاں ملاقات نہیں ہوگی، اب ان سے آخرت میں ملاقات ہوگی. مگر یہ انتقال کر کے گئے، قبر میں دفنا دیا آپ نے. تھوڑی دیر کے بعد قبر کا سوال کرنے والے آ گئے. یہ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقولو فی حق حاضر رجل. بتاؤ دنیا میں تم خدا کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ بتاؤ تم دنیا میں تمہارا دین کیا تھا؟ بتاؤ تم دنیا میں رسول پاک کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بتائیے، یہ مردہ سے پوچھا جا رہا ہے یا زندہ سے پوچھا جا رہا ہے؟ تو تھوڑی ہی دیر میں یہی جواب دے رہا ہے. اسی عقل سے، اسی روح سے، اسی جسم سے، اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. وہ بندے مومن جو نماز کا پابند تھا، جب فرشتے پہلا سوال کرتے ہیں تمہارا خدا کون، تو اس کے سامنے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج کو اس طرح کر دیا جاتا ہے جیسے وہ ڈوبنے والا ہے. بندے مومن تڑپ کے کہتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں وہ دیکھو سورج ڈوبنے جا رہا ہے، سوال بعد میں کر لینا، جواب بعد میں لے لینا، میری نماز عصر قضا ہو جائے گی، مجھے اپنی نماز عصر ادا کر لینے دو، اس کے بعد سوال کر لینا. نعرہ رسالت. خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اعظم ہندوستان، جشن دستار حفظ و قرأت، جامعہ قادریہ مدینہ العلوم. اب میں بہت دور تک آپ کو تمہید میں نہیں لے جاؤں گا، چند موٹی موٹی باتیں بتا کے جانا چاہتا ہوں. اب وہ جو امتحان ہو رہا ہے، یا وہاں ناکام ہوں گے یا وہاں کامیاب ہوں گے. ناکامی کی شکل میں انسان کا ضمیر انسان کے وجود پہ کوڑے مارتا ہے، اور کامیابی کی شکل میں انسان کا ضمیر انسان کو شاباشی دیتا ہے. اور دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگوں، ہم نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، پہلے ہم نے موت کو پیدا کیا، پھر ہم نے حیات کو پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں اس دنیا میں ہم نے بھیجا. کس لیے؟ تاکہ تمہارا ہم امتحان لیں. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو زندگی اس دنیا کی ملی، یہ امتحان دینے کے لیے ملی. تو امتحان بہت کٹھن ہے، ڈگر پنگٹ کی. گھبرا گئے ہم کہ امتحان کیسے دیں، کتاب پڑھی نہیں، امتحان کیسے دیں. اس لیے حکم ہوا گھبرانا مت. امتحان دینے سے پہلے میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں امتحان دینے والی، اس کتاب کو پڑھ لینا، اس پہ عمل کر لینا، تمہیں کامیابی کی منزلیں تمہارا خدا عطا کر دے گا اور تم پاس ہو جاؤ. تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں نا بھائی، یہ ہم اپنی زندگی میں امتحان کا پرچہ لکھ رہے ہیں.
یہ جو ہم بول رہے ہیں وہ ہم امتحان کا پرچہ لکھ رہے ہیں. اب صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں؟ پرچے پہ سب کچھ چھپتا چلا جا رہا ہے. اس نے کہا جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ جھوٹوں پہ ہم نے لعنت کی. اس نے کہا سچ بولنا، اس لیے کہ سچ بولنے والوں پہ ہم نے نعمتوں کی بارش کی. اس نے کہا سود مت کھانا، اس لیے کہ سود کھانے والوں سے ہماری اور ہمارے حبیب کی کھلی ہوئی جنگ ہے. فَأْتُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان سے اللہ کی سیدھی جنگ ہے، ان سے رسول اللہ کی سیدھی جنگ ہے. اور اسی طرح سے پھر اور ساری باتیں قرآن نے کہہ دی. پرچہ لکھتے وقت یاد رکھنا ہم تم سے کیا کیا لکھوا رہے ہیں. تمہیں لکھنا کیسے ہے؟ ہم جب دنیا کا امتحان دیتے ہیں تو کاغذ اور قلم لے کر لکھتے ہیں. اچھا لکھ رہے ہیں کہ برا لکھ رہے ہیں؟ برا لکھ رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں پاس ہو رہے ہیں. مگر یہ دنیا کے اندر جو پرچہ ہم لکھ رہے ہیں یہ قلم سے نہیں لکھ رہے ہیں، یہ زبان سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ پیر سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ کانوں سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنے علم سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنی عقل سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنی سیاست سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنے اقتدار سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنے طرز حیات سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنی تہذیب سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنے تمدن سے پرچہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنے کلچر سے پرچہ لکھ رہے ہیں. کلچر کیسا بڑھتا ہے تم نے؟ اچھا پرچہ لکھ رہے ہو یا برا؟ رب کہتا ہے ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں پرکھ لیں ہم کہ تم میں اچھا پرچہ کون لکھ رہا. تو زبان بولنے کی عادی ہے، بولے گی اگر گونگے نہیں. تو زبان اگر پرچہ ہی لکھ رہی ہے تو سچائی کا لکھے. آنکھیں بے شرمی کی چیزیں بھی دیکھتی ہیں اور حیاداری کی بھی. بے شرمی کے میدان میں آنکھیں پھوڑ لیں اور حیاداری کا نقاب رحمت اوڑھ لیں. یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ عام طور پر 11 مہینوں میں تو پرچہ لکھنے میں ہم بہت فیل ہوتے ہیں، مگر وہ جو رحمت کا مہینہ آ رہا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑے بڑے دھرندر کو بھی اچھا پرچہ لکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے. شرابی شراب چھوڑتا ہے رمضان کے مہینے میں، زناکاری چھوڑتا ہے رمضان کے مہینے میں، جھوٹا جھوٹ چھوڑتا ہے رمضان کے مہینے میں، بدکار بدکاری چھوڑتا ہے رمضان کے مہینے میں. یہ ہے وہ آیت رحمت پروردگار جسے رمضان المبارک کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. اور اس مہینے کے آتے ہی نیکی کی فصل بہار گل گلزار کی طرح لہرانے لگتی ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں، بھلائیوں کی بارش جھماجھم برسا کرتی ہے، لبوں کا روٹھا ہوا تبسم واپس آ جایا کرتا ہے، دل حسرت و ارمان کا مزار بننے سے بچ جائے. مسلمانوں یہ پرچہ لکھو. تقریریں ہو رہی ہیں، واہ واہ ہو رہا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے. نعرہ ہی لگانا ہے تو عمل کا نعرہ لگاؤ. اٹھنے والا قدم بولے نبی نبی، اٹھنے والا ہاتھ بولے نبی نبی، نگاہوں کی شرم و حیا بولے نبی نبی، زبان کی صداقت بولے نبی نبی، دل کی دھڑکن بولے نبی نبی، کھانے کا انداز بولے نبی نبی، پینے کی روش بولے نبی نبی، پہننے کا انداز بولے نبی نبی، انکسار کا مزاج بولے نبی نبی، سچائیوں کا اظہار بولے نبی نبی، علم کا اجالا بولے نبی نبی، نبی 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 نبی. اس طرح اپنا پرچہ لکھ کر اس دنیا سے جاؤ. میرے دوست، تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکتا، مگر جو باتیں کر رہا ہوں تھوڑی سی بات بھی اگر سمجھ لیں آپ. اور یاد رکھیے گا، جب تک ان باتوں کے جانکار نہیں تھے تب تک آپ ان باتوں کے عالم نہیں تھے، مگر جو ہی ان باتوں کی جانکاری ہو گئی آپ ان باتوں کے عالم بھی ہو گئے. تو عالم ہونا اس وقت تک فائدہ مند نہیں ثابت ہوتا جب تک اس علم کو عمل کے سانچے میں ڈھال کر اظہار فکر کر کے دنیا کے سامنے نہ کھڑے ہویا جائے. تو آپ سے اسلام عمل چاہتا. میں نے جہاں تک قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے
اور ایک صاحب علم کی جوتیاں اٹھا کر میں نے علم کی خیرات حاصل کی. اس صاحب علم کا نام تھا حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز، فاؤنڈر عربک یونیورسٹی مبارک پور. جہاں تک اشرفیہ کے فاؤنڈر ہونے کی بات ہے، اس کے فاؤنڈر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو محترم سامعین، ذہن میں رکھیے گا بات، یہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا، اور میں قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا طالب علم اور اللہ کا سب سے چھوٹا بندہ. دیکھو، ایک نام ہے عبداللہ اور ایک نام ہے عبید اللہ. عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، اور یہ علماء بیٹھے ہیں. عبید اللہ میں جو یہ ہے وہ یہ تصغیر ہے. تو عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، عبید اللہ کے معنی اللہ کا سب سے چھوٹا بندہ. یہ اللہ کا سب سے چھوٹا بندہ تم جیسے اچھے بندوں سے بات کر رہا ہے. میرے عزیز، ذہن میں رکھنا بات، یہ دارالعمل ہے. دو چیزیں میں نے قرآن خاص طور پہ اخذ کی مولانا، 6666 آیتوں میں پورے قرآن کا نچوڑ جب نکلا تو صرف دو بات نکلا، صرف دو بات. دیکھو، قرآن جب پھیلتا ہے تو کائنات پہ حاوی ہوتا ہے، اور قرآن جب سمٹتا ہے تو دو باتوں میں سمٹ جاتا ہے اور سمٹا دیتا ہے کائنات. دو باتیں کی ہیں قرآن نے، اور دو ہی مطالبے بھی کیے ہیں انسانوں سے قرآن نے: اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پکا ایمان، اور ایمان کا اظہار عمل صالح سے. اب کہیں بھی کوئی کام آپ کر رہے ہیں، اس کام کے پیچھے آپ کا ایمان بھی چھپا ہوا ہے اور آپ کا عمل بھی. سنیے اور غور سے سنیے. جب ہم برائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یقین برائیوں میں ہے، اور جس کا اظہار ہم اپنی بدعملی سے کر رہے ہیں. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے معنی ہے ایقن، یقین کرنا. تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو سچ پہ یقین کر کے جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ پر یقین کر کے جھوٹ بولتے ہیں؟ جب ہم برائی کرتے ہیں تو اچھائی پہ یقین کر کے برائی کرتے ہیں یا برائی پر یقین کر کے برائی کرتے ہیں؟ تو عمل بھی ویسا ہی برا آتا ہے. قرآن کہتا ہے بلا عمل صالح کے کوئی عقیدہ معتبر نہیں. عقیدہ کیا ہے؟ جذبہ باطنی کا دوسرا نام ہے عقیدہ. چھپے ہوئے جذبے کا اظہار عمل کے ذریعے جو ہوتا ہے وہی عقیدے کی پہچان کراتا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ عمل صالح چاہتا ہے. عمل صالح کا نام نماز ہے. نماز پڑھ کر آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں، مگر کلمہ پڑھ کے اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں. آپ کا عقیدہ آپ کے عمل سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، آپ کے عقیدے کی گواہی آپ کا عمل نہیں دے رہا ہے. اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ آؤ میں تمہیں بتا دوں کافر اور مومن کا فرق کیا ہے. کافر وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. اب آپ ذرا سوچو، نیک عمل آپ کے اچھے عقیدے کی ضمانت ہے. برا عمل کرنے والے کا عقیدہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا عقیدہ تو اسی آدمی کا ہوگا جو اچھے عمل سے اپنے عقیدے کا اظہار کرے. اسی لیے اس ملت کے حکیم اور اس انسانیت کا ایک عظیم الشان لیڈر قلندر لاہوری لاہور کی سرزمین سے علامہ اقبال کی شکل میں امت کو ایڈریس کر رہا ہے. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل و نگاہ کو مسلمان بنانا ضروری ہے.
मुसलमान नाम है वफादारी का। वफादार किसका? अल्लाह का और उसके रसूल का। हम बहुत सुन्नी सुन्नी होने का नारा लगाते हैं, हलवा खाने का नाम, चादर चढ़ाने का नाम, उर्स करने का नाम। ये अलामाते सुन्नियत तो हो सकते हैं, ये सिर्फ सुन्नी होने की अलामत नहीं हो सकते। सुन्नी होने की अलामत सिर्फ रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करने का दूसरा नाम है। इसके अलावा सुन्नी होने की कोई दूसरी बात नहीं। बहुत माशाअल्लाह, बहुत। तो रसूलुल्लाह की सुन्नत नमाज है कि नहीं? अजी ऐसी सुन्नत कसम खुदा की, अगर हुजूर की सही सुन्नी बन जाए ना, फर्ज कभी नहीं छूट पाएगा। मजार की चादर नहीं छूट रही है, बाजू वाली मस्जिद जो वली ने बनवाया था उसके सजदे जरूर छूट रहे हैं। यह है हमारी बदअमली। हम उर्स में जाते हैं, दुनिया भर की खुराफात हम करते हैं, मगर मस्जिद पे कितने लोग जा रहे हैं? याद रखना, मज़ारात पे जाना बुरा नहीं है, मगर मज़ारात पे जाने के लिए भी शरीयत ने क़ुयूद लगाए हैं। शरीयत ने कंडीशन लगाई है कि अल्लाह के वलियों के यहाँ जाओ तो एहतराम का दामन अपने हाथों से मत छोड़ना। और हम वहाँ जाके ठट्ठाबाजी करते हैं। हम करते क्या हैं? मोबाइल चला रहे हैं। तो ये सब जो तमाशेबाजी है, कब्रों पे जाने का हुक्म इसलिए दिया गया था कि तुम्हें अपना आखिरी सफर याद आए, तुम अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हो जाओ। जिन लोगों ने एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी थी, उन्हीं के मज़ार पे जाकर के नमाजें छोड़ी जा रही हैं। जिन लोगों ने एक काम भी इत्तिबाए सुन्नत के खिलाफ नहीं किया था, उनके मानने वाले उन्हीं के तर्ज़े अमल पर अपनी बदअमली की चादर चढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, सच बोलना चाहिए, हक बोलना चाहिए, लोगों की तरफदारी नहीं, शरीयत की तरफदारी करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कब्रों पर जाने से मना कर दिया था, बाद में इरशाद फरमाया अब मैं तुम्हें मज़ारात की ज़ियारत की इजाजत देता हूं, इसलिए कि वहां जाने के बाद दिल की सख्ती नरमी में तब्दील हो जाती है और आखिरत याद आती है। मौजूद हाज़रीन, तो ये नमाज है। कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है क्या? ये आपका दावा है। आपने दावा किया कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं। आपने दावा किया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। ये क्या है? आपका दावा। तो दावा दलील चाहता है कि नहीं? किसी भी कोर्ट में दावा पे दलील अगर न पेश की जाए तो दावा बिला दलील कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। दावा किया है कि हम मुसलमान हैं। ये 5 वक्त की नमाजें किस लिए हैं? ये 5 वक्त की नमाजें मेरे दोस्त इसलिए हैं कि जो तुमने दावा किया है कलमा पढ़ने का, सजदे में सर झुकाकर कहो परवरदिगार हम तेरे उस कलमे के गद्दार नहीं हैं। नमाज का सजदा हमारा बोलता है कि हम तेरे उस कलमे के वफादार हैं। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये वफादारी की गारंटी है जिसका नाम है नमाज। ये इस्लाम की ताबेदारी की गारंटी है जिसका नाम है नमाज। मगर वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं कि सर झुक गया, दिल झुका ही नहीं। दिल झुकाइए रब की बारगाह में। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि किसी इस्तेहबाबी अमल के बारे में परवरदिगार के यहां आपकी कोई पूछगछ नहीं है। वहां पूछगछ तर्के फर्ज पर है। फर्ज को अगर आपने तर्क कर दिया तो अल्लाह की पकड़ से आप बच नहीं सकते। और एक बात और ध्यान में रखिए, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज फर्ज छोड़ता है उसकी कोई नफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सामने आ रहा है वो रमजान का महीना जिसमें आप फितरी तौर पर अच्छे मुसलमान बन के खड़े हो जाते हैं, कोई शक की बात नहीं। रोजा भी रखते हैं आप, तरावी पढ़ने के लिए भी बड़ी जंग होती है। फर्ज पढ़ें ना पढ़ें, तरावी जरूर पढ़ेंगे।
آپ کی تراویح تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی اگر آپ فرض نہیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ کے کیجئے گا کیا؟ تراویح کی نماز تو اس کی قابل قبول ہے جس نے تراویح سے پہلے فرض ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں تابعداری کا ایک ثبوت دے دیا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے تفصیل میں بولنے کا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم بڑے فخر سے ذرا سا تاریخ پڑھ لی ہم نے اور ہم چلاتے ہیں، ارے واہ ہم مسلمان، کیسے مسلمان؟ دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ ہی تھے وہ، کہاں دوڑایا تھا؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ ایک مٹھی ریت اٹھائی تھی اللہ کے رسول نے، گھر مشرکین مکہ نے گھیر رکھا تھا قتل کے لیے، پاکیزہ رسول کی پاکیزہ زبان پر اللہ کا پاکیزہ کلام جاری ہوا، اور جب پڑھ کے پھینکا ہے اور پھونکا ہے، سارے ایٹم بم ناکارہ ہو گئے تھے اور مصطفیٰ ہجرت کے لیے نکل گئے تھے، اور اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے میرے حبیب، جب ان کی طرف تم کنکریاں پھینک رہے تھے، تم تھوڑی پھینک رہے تھے، تمہارا خدا پھینک رہا ہے۔ یہ ہے سچائی۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اس کے بن کے تو دیکھیے۔ آپ یقین مانو، اس وقت آپ محسوس کر رہے ہو نا کہ ہمارا کوئی نہیں، لاچاری، بے چارگی، بے کسی، بے بسی، سب محسوس کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر اس بے بسی کو قوت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، کسی کے دربار میں جاتے ہو نا، جب تم پر ظلم ہوتا ہے تو فریاد لے کے کہیں جاتے ہو کہ نہیں؟ ارے تمہارے پاس پولیس اسٹیشن ہے، وہاں FIR کرنے جاتے ہو نا، کسی نے مارا، تمہاری جائیداد کسی نے چھین لیا، سول کورٹ میں جاتے ہو نا اپنی جائیداد کے لیے، کس لیے، کس امید پہ جاتے ہو؟ یہ جج صاحب، ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، یہ پولیس کے افسر ہیں، یہ تھانے میں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرنے پائے، اسی امید پہ تو گئے ہو نا کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، اور مدد کرنے کے بجائے 2 ہنٹر اور مار کے تمہیں بھگا دیا، تب تو گئے تو تھے مدد مانگنے۔ مدد مانگنے کے سلسلے میں دونوں احتمال موجود ہیں، ذہن میں رکھنا بات۔ پولیس اسٹیشن سے تمہاری مدد ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، عدالت سے انصاف تمہیں مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا، دونوں احتمال ہیں۔ تو یار چلو کسی ایسی عدالت میں جو عدالت کسی ظالم کو بخشتی نہیں ہے اور کسی مظلوم کو انعام دیے بغیر چھوڑتی نہیں ہے، چلو کوئی ایسی عدالت چلے۔ یہ دنیا کی عدالتیں تو رات میں بند ہو جاتی ہیں بھائی، مگر ایک عدالت اس کی ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سے بھی بڑا کوئی حاکم ہے۔ اس کی عدالت کا دروازہ، صبح میں مؤذن کہہ رہا ہے عدالت کا دروازہ کھل گیا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی ملے گی، عدالت کا دروازہ کھل گیا۔ دوپہر میں کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، ظہر کے وقت پکار رہا ہے آؤ آؤ، فریاد لے کر کے آؤ۔ کیا فریاد ہے تمہاری؟ کس نے مارا ہے تم کو؟ کس کا حق، کس نے حق چھینا ہے تمہارا؟ کون تباہ کر رہا ہے تم کو؟ ہماری مشیت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایسے لوگوں کے پاس کیوں جا رہے ہو جو رشوت لے کے انصاف کا چہرہ بگاڑ دیں؟ ہمارے پاس آؤ، یہاں رشوت نہیں چلتی ہے، انصاف چلتا ہے، یہاں ایمانداری چلتی ہے۔ نعرے رسالت، خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اعظم ہندوستان، جشن دستار بندی، دستار حفظ و کرت، جشن دستار حفظ و کرت۔ حضرات وہ پکار رہا ہے، آؤ تو صحیح، آ میرے بندے آ، ایک مرتبہ تو آ جا۔ آپ پر اعتراض کیا تھا فرشتوں نے، سنیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس زمانے کو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا
کہ ہم ان کو بنانے جا رہے ہیں آپ اور خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ کیا معلوم تھا کہ خلافت لے کے خالی آفت کرو گے؟ خلافت ملی ہے تو خلافت رہنے دو، اسے خالی آفت مت بناؤ۔ بے شک بے شک آج کل خلافت جو ہی پا جاتے ہیں لوگ، خالی آفت زیادہ پیدا کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بے شک تو اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں زمین پر۔ واٹ از دا خلیفہ؟ یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اصل مالک کا نائب۔ مالک جو یہ مالک نہیں ہوتا، یہ اصل مالک کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ مالک جو چاہتا ہے، مالک کی چاہت کی دھرتی پر انسانوں میں استھاپنا کرتا ہے، اس کا نام ہے خلیفہ۔ آپ سب اللہ کے خلیفہ ہو۔ اختیار دیا، علم دیا، عقل دیا۔ کہتا ہے نہ علم پر پابندی لگاؤں، نہ عقل پہ پابندی لگاؤں گا، نہ تمہارے اختیار پہ پابندی لگاؤں گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں تمہارے سامنے دو راستے رکھوں گا۔ ایک راستہ وہ ہے جس کو برا کہتے ہیں، دوسرا راستہ وہ ہے جس کو بھلا کہتے ہیں۔ اختیار تمہیں دیتا ہوں، بھلے راستے سے چلو گے جنت کی چوکھٹ پہ پہنچو گے، برے راستے سے چلو گے جہنم کے شعلوں تک پہنچو گے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ دنیا سے جب میرے پاس آؤ گے میں صرف فیصلہ سناؤں گا، اپنی تقدیر کا فیصلہ تو تم خود کر کے اپنے عمل کی سگنیچر سے آؤ گے۔ اسی لیے تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم ایک ایک بھلائی تمہیں دکھا دیں گے، ایک ایک تمہاری برائی تمہیں دکھا دیں گے۔ حضرات ذہن میں رکھیے، زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اچھے کام کیجئے، اچھے برتاؤ کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دو کام دیے ہیں۔ اسلام تو ایسا آسان دین ہے جو صرف دو کام دیتا ہے۔ ہمارا دھرم، ہمارا دین، وہ ہمیں تین کام دیتا ہی نہیں، وہ 3-5 کے چکر میں رہتا ہی نہیں، وہ ہمیں صرف دو کام دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں سچا مسلمان کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو کا حق جس نے ادا کر دیا وہ سچا مسلمان ہے۔ ایک حق کس کا؟ جس نے پیدا کیا اس کا۔ دوسرا حق کس کا؟ اس کے بندوں کا۔ اللہ کہتا ہے میرا حق ادا کرنے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، میں غفور الرحیم ہوں، میں تمہیں معاف کروں۔ میں اپنی معافی سے پہچانا جاتا ہوں، میں اپنے رحم سے پہچانا جاتا ہوں، اور جو میرے بارے میں جیسا تصور رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے لیے ہوں۔ تو کہتا ہے میرا حق اگر تم نے ادا نہیں کیا تو میں معاف کر سکتا ہوں، میری مرضی۔ یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، میں چاہوں مالک ہوں، چاہے تمہیں عذاب دے دوں، چاہے تمہیں معاف کر دوں۔ یہ میرے حق کے بارے میں۔ مگر اس کا مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ یار نماز نہیں پڑھا ہے، اللہ کا حق ہی تو مارا ہے نا، چلو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ جی نہیں، نماز پڑھا ہے، چھوڑا نہیں ہے، اور نماز پڑھنے میں غلطی کی ہے، وہ غلطی معاف ہوگی، نماز چھوڑنے والی غلطی نہیں معاف ہوگی۔ روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے میں نقص آ گیا ہے، وہ نقص معاف ہوگا، روزہ ہی کھا جائیے نہیں معاف کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ دیا ہے، زکوٰۃ کے مسائل میں کوئی نقص آ گیا ہے، اس نقص کو آپ کا مالک آپ کی کمزوری کے مطابق معاف کر دے گا۔ مگر زکوٰۃ بھی غریبوں کا کھا گئے اور کہلاتے ہو دھنا سیٹھ، نہیں معاف کیا کس کا معاف؟ وہ آدمی جو زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کھاتا ہے، تو دنیا کو وہ کیا تانا دے گا کہ زکوٰۃ خور ہو؟ تجھ سے بڑا زکوٰۃ خور کون ہے؟ 1 روپیہ دیا پہلے اس نے، پھر کہا 2.5 روپیہ مجھے دے دو، اس کا بھی 2.5 روپیہ کھا گئے تم، اور 2.5 روپیہ مانگا کس کے لیے اس نے؟ اپنے غریب بندوں کے لیے۔ اور اگر نہیں ہوگے کل میدان محشر میں جب سامنا ہوگا نا تو وہ پوچھے گا آج آئے ہو بخشوانے؟
हाँ, कल सर्दी के ज़माने में मैं ठुठुर रहा था, मुझे ठंडक लग रही थी, मेरे पास ठंडक के ज़माने में कोई गर्म कपड़ा नहीं था। अब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया था मांगने कि मुझे गर्म कपड़ा दे दो, मेरी ठंडक दूर हो जाए, तो तुमने मुझे गर्म कपड़ा नहीं दिया, हालांकि एक जोड़े से ज़्यादा गर्म कपड़े तुम्हारे पास मौजूद थे। तो बंदा वहाँ भी टंडेली करेगा, कहेगा हे मालिक तुझे खाने से क्या मतलब, तुझे पीने से क्या मतलब, तुझे कपड़े से क्या मतलब। पूरी पिक्चर दिखा देगा, मेरे बंदे ये देख, वो उस वक्त दिखलाएगा वो पिक्चर कि ये गरीब आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपकी भी पिक्चर दिखलाएगा उस गरीब की भी। वो मांग रहा है हाथ खोल के, मेरे भाई मैं ठंडक में मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। आपने धुतकार के भगा दिया था, अगर उसको तुमने दे दिया होता तो आज मेरे पास मौजूद होता। ये है मेरे कहने का मतलब कि मैं तेरे दरवाजे, अरे गरीबों खुदा की कसम अपने परवरदिगार पे कुर्बान जाओ, तुम्हारा तारुफ तुम्हारा परवरदिगार मैदान महशर में किस तरह से करवा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िराअत, जामिया क़ादरिया मदीनतुल उलूम। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया है, ऐ फर्श मखमल पे सोने वाले, ऐ ऊंची उड़ान उड़ने वाले, ऐ दौलत में मखमूर रहने वाले, कल जब जन्नत में जाने वालों की लाइन लगेगी ना, तुम बहुत दूर खड़े हो, जाएगा मेरा गरीब उम्मती पहले, जाएगा मेरा भूखा उम्मती पहले, जाएगा मेरा प्यासा उम्मती पहले। हाँ, मेरे उस भूखे उम्मती की शान ये होगी कि भूखा रहा, फाका कर लिया, हराम नहीं खाया। तुमने तो मालूम नहीं कैसे कैसे दौलत कमाया। हजरात, ये है गरीबों पर अल्लाह का इनाम, ये है फकीरों पर अल्लाह की रहमत। तो हम तो अल्लाह के फकीर बने भाई। ये सब कुछ दिया हुआ किसका है? इसका दिया हुआ है ना। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम कर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन खेल में सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे भाई मुसलमान बनो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूल, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह और रसूल पर। ये तो पहले से ला चुका था, फिर क्यों कहा कि तुम ईमान लाओ? यानी वो जुबानी वाला ईमान नहीं, जुबान से इजहार किया है, दिल से इकरार किया है, तो अमल से इजहार भी करो। अमल बोले तुम्हारा कि तुम मुसलमान हो, गाली दे रहे हो, ये मुसलमान का अमल नहीं। शराब पी रहे हो, ये मुसलमान का अमल नहीं। जुआ खेल रहे हो, ये मुसलमान का अमल नहीं। खिलौने से खेल रहे हो हाथ में लेकर, मोबाइल चला रहे हो, नंगी तस्वीरें देख रहे हो, दुनिया भर की खबासतें तुम्हारे मोबाइल में मौजूद हैं। वक्त से पहले तुम बर्बादियों के दहाने पे खड़े होकर जहन्नम के शोलों को आवाज दे रहे हो। बचो इन तमाम तर चीजों से, जवान भी बचें और उनके बाप भी बचाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपनी आल औलाद को जहन्नम की उस आग से जो बनाई गई है बागियों के लिए। मेरे भाई, मैंने सोचा कि आज इस मौजू पर आपसे बात कर दूं। मैं कभी सोच साच के नहीं आता मौलाना, कुर्सी पे बैठता हूं, खुतबा पढ़ता हूं और थोड़ा सा सर्वे करता हूं, और सर्वे करने के बाद फिर अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। देखो, एक डॉक्टर का काम क्या होता है। आजकल दो तरह के डॉक्टर हैं। मरीज गया, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूं, अच्छा लेट जाओ, लेट गया, एक हाथ डॉक्टर साहब ने यहां रखा,
आला उसके सीने पे लगाया, कान में उसके आयरन लगाए और फिर पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है? अबे तू किस बात का डॉक्टर है? किस बात का डॉक्टर है भाई? यहाँ आला लगा, यहाँ नब्ज पकड़, उसका तो मरीज से पूछ क्या हुआ है। आजकल तकरीरें ऐसी ही हो रही, इल्ला माशाअल्लाह। हजरात, मुकर्ररीन को खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं 53 साल खिताबत के स्टेज से कंटिन्यू गुजर कर आपसे बात कर रहा हूँ। बेशक मुझे 53 साल हो गए हैं कंटिन्यू इसी तरह रातों में जागते हुए। रातों के रत जगों की थकन खा गई मुझे, रातों के रत जगों की थकन खा गई मुझे, सूरज निकल रहा था कि नींद आ गई मुझे। 75 साल का नौजवान बोल रहा है। क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर इस दुनिया वाली जिंदगी रही तो 11 मार्च को आपका खादिम उबैदुल्लाह आज़मी 75 साल का हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और 76 में एंट्री करेगा। इस 75 को भी समझा, 76 से भी निमट लेंगे। क्या कहने, नहीं ताला, अपने बलबूते पे नहीं। आ उम्र रफ्ता, हश्र के दमखम भी देख लिए। आ उम्र रफ्ता, हश्र के दमखम भी देख ले, तूफान जिंदगी की वो हलचल उठा तो ला। क्या कहने। हजरात, इसके बावजूद कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? क्या कहने, हाय हाय, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, सुभान अल्लाह, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। ये और बात है कि ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे। हाय हाय, सुभान अल्लाह, ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ अजी कहां कहां बरसे, हर एक दश्त तो प्यासा दिखाई देता है। हाय हाय हाय, बेशक, बहुत खूब। मेरे भाई, मैं लालची और बहुत बड़ा लालची, तुम्हारे नजराने का नहीं, तुम्हारी जिंदगी में अमल खैर देखने का लालची। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। तुम्हें एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से देखने का लालची। मैं आते ही अपने मजमे की नब्ज पे हाथ रखकर समझ जाता हूं कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। हाय हाय, बेशक। मैं वो डॉक्टर हूं अल्लाह के करम से। मैं तुमसे पूछता नहीं। लोग तो कहते ना हजरत इस पे अबे क्यों बोल दें, तू डॉक्टर की हम डॉक्टर, तू मरीज की हम मरीज, बेशक। तू सुनने आया मैं सुनाने आया। हजरत अरे काहे का हजरत, फन फजरत, चुपचाप से बैठ। हम जानते हैं क्या बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। बहुत खूब। क्या आज हमारे माशरे को इस्लाह की जरूरत नहीं है? क्या कहने, क्या हमारी मुस्लिम सोसाइटी में आज शराब की पैदावार नहीं है? शराब की पैदावार से मुराद शराबी पैदावार। क्या हमारे माशरे में बुराइयों का सैलाब नहीं है? क्या हमारे माशरे में बेहयाइयों की सुनामी नहीं उछल रही? आज हम अपनी बेटियों को भी इस्लाह की मंजिल से गुजारते हुए डरते हैं, अपनी बीवियों को भी अच्छाई की बात बताते हुए डर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह हमारी नई नस्ल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वैसे ही हमारी बेटियां भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। नई नस्ल अदबन बोल नहीं रही मगर कर मनमानी रही। जिस कौम की नौजवानी अलामत बन जाए बुराई और बेहयाई की, उस कौम की अगली नस्लों का क्या होगा कभी सोचा है? मस्जिद तो बनवा ली, अपना पेट भर लिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद यासीन बापू साहब किबला। ज़हन रखो बाप,
सलाम। भूख लगती है तो आते खाना तलाश करती हैं कि नहीं? और खाना न मिले तो आते बेचैनी की करवटें बदलती हैं या नहीं? अच्छा, खाना मिला भी और आपसे कोई खाना छीन ले तो फिर बद्दुआ मुंह से निकलती है कि नहीं? अजी जुबान बद्दुआ ना दे, आते तो देती है। खाना आपका आपसे छीन लिया गया, मेरे भाई आपका खाना छीन लिया जाए तो आप नाराज हो जाओ, दुआ देने के लिए तैयार नहीं, बद्दुआ की जुबान खोल दिया आपने। मालूम हुआ कि जिसका खाना छीन लिया जाए वो दुआ नहीं देता। ये जो बनवाए हो ना 2-2 करोड़ की मस्जिद, इस मस्जिद को भी भूख लगती है, याद रखना। और इसका खाना है तुम्हारे पास, और तुम्हें भूख लगती है सिर्फ 3 वक्त। इस मस्जिद को भूख लगती है 5 वक्त। 5 वक्त वो अपना खाना मांगती है। फजर में अपना खाना ये मांगे, जोहर में अपना खाना ये मांगे, असर में अपना खाना ये मांगे, मगरिब और इशा में अपना खाना ये मांगे। कहो इसका पेट किस चीज से भरता है साहब? मैं तुम्हें बताऊंगा, सुभान रब्बिल आला पढ़ के देखो, उसका पेट भर जाएगा। सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ के देखो, उसका पेट भर जाएगा। अल्लाह की तकबीर पढ़ के देखो, उसका पेट भर जाएगा। दरूद उसमें बैठ के पढ़ के देखो, उसका पेट भर जाएगा। अत्तहियात उसमें बैठ के पढ़ के देखो, मस्जिद का पेट भर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार वहां जाके बैठ के करो, उसका पेट भर जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नगमा अलापो, उसका पेट भर जाएगा। मस्जिद को 5 वक्त भूख लगती है मुसलमानों, याद रखना। और अगर 5 वक्त जो मुसलमान उसका खाना छीन लेता है तो फिर मस्जिद उससे उस पर बद्दुआ भी करती। ऐसे मुसलमान पर मस्जिद बद्दुआ करती है। तो आप बताओ, खाने खुदा जिसके लिए बद्दुआ कर दे, उसमें जाके आप अपनी कबूलियत की दुआ मांग रहे हो। इसलिए ये 5 वक्ता नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं। और 5 वक्ता फर्ज अगर छोड़ दिया तो किसी नफिल का सवाब भी आपके लिए, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये तो अल्लाह के हक की बात है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह के बंदों का हक अदा करो। तो बंदों का हक क्या है? बंदों के रिलेशन को पहले पहचान लीजिए। माँ और बेटे की शक्ल में रिलेशन, बेटा और बाप की शक्ल में रिलेशन, बेटी और माँ की शक्ल में रिलेशन, भांजा और मामू की शक्ल में रिलेशन, फूफा और फूफी की शक्ल में रिलेशन, खाला और माँ की शक्ल में रिलेशन। अरे कहीं कोई जगह ऐसी है जहां रिलेशन नहीं है? रिश्तों से बंधे हुए हैं आप इस जमीन पर। हिंदुस्तान से भी आपका रिश्ता है। हिंदुस्तान का हक आप पर है, आपका हक हिंदुस्तान पर है। इस देश की मोहब्बत आपको करनी है और इस देश को इज्जत आपको देनी है। कहाँ रिश्ते नहीं, हर जगह एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं मेरे भाई। तो अब बाप का हक दे, माँ का हक दे, औलाद का हक दे, ये सारे रिश्ते हैं। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह अपने मामले में अगर तुमने खता की है तो अपने मामले में तो अल्लाह तुम्हें माफ कर सकता है, मगर बंदे का हक अगर तुमने मारा तो नमाजों के जरिए भी माफ नहीं करवा पाओगे, सदका और खैरात के जरिए भी माफ नहीं करवा पाओगे, किसी मजार पे हाजिरी के जरिए भी माफ नहीं करवा पाओगे। कायनात में कहीं भी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी और अल्लाह की बारगाह में भी वो मुद्दई बनकर तुम्हारे मुकाबले में खड़ा होगा। जब तक वो माफ नहीं करेगा तुम्हारा खुदा भी तुमको माफ नहीं करेगा। आप बताइए कितना सेंसिटिव मैटर है। ये सारी ट्रेनिंग साल में 1 महीने अल्लाह करवाता है आपसे। उसी महीने में आप सबका, अरे यार
माँ बाप का हक अदा किया तो क्या किया, महल्ले और पड़ोस का भी रमजान में आदमी हक अदा करता है। दूर से आदमी आया है, उसको पहचानता भी नहीं, उसके साथ भी चैरिटी करता है, उसको भी ज़कात देता है। ऐसा प्यारा महीना, 1 महीने की ट्रेनिंग इसीलिए आपसे करवाता है कि 11 महीने तक इस ट्रेनिंग का असर आपकी ज़ात पर रहना चाहिए। आ रहा है हमें, बड़ी धूमधाम से आ रहा है, ज्यादा दिन नहीं बाकी है उसके आने से। रहमत की घटाएं अभी से छाने लगी, बरकतों की मूसलाधार बारिश मंडलाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी दरीचा खुलने वाला और बहुत जल्दी उसका मुबारक चेहरा नए चांद की शक्ल में आप देखने वाले। आ रहा है, बड़ी शौक से आ रहा है। अल्लाह सबको अता फरमा दे, उसकी खैरात अता फरमा दे, उसकी बरकत अता फरमा दे, उसके मैसेज, उसके पैगाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मेहरबानी। मेरे भाई, करीब है यारो रोज़े माशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अरे अल्लाह का दीन ऐसा आसान दीन है मेरे भाई। जानते हो, तुम्हें गम हुआ तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं गुनाह मिटा दो इसके। तुम्हें रंज हुआ तो कहता है गुनाह मिटाओ। तुम्हें ठोकर लगी तो कहता है इसके गुनाह मिटाओ। तुम्हें किसी ने गाली दे दी, दुख हुआ, अल्लाह फरमाता है इसका गुनाह मिटाओ। रहमत हक बहाना मीजो है, बहाने बहाने अल्लाह की रहमत तुम्हें बख्शने के लिए तैयार है। और तुम 5 वक्त के सजदों के मामले में भी यकीन दिखलाई देते हो। तुम्हें तो 5 वक्त का सजदा क्या, तलवार की धार पे तुम्हें सजदा करना चाहिए। और जिसने सजदे की कीमत को समझा था, उसने करबला में तलवार की धार पे सजदा करके बताया भी था। इसीलिए दुनिया में उबैदुल्लाह आज़मी ऐलान करता फिरता है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जश्न दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात, जामिया क़ादरिया मदीनतुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, बहुत खूब। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सुभान अल्लाह। एक सजदा उसका करो, जुल्म को सजदा तुम नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। बुराई को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। बेहयाई को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। गैर मुहज्जब सकाफत को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। सूद को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। तंडेली को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। बदतहजीबी को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। बदअमली को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। यजीदियत को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। फिरौनियत को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। नमरूदियत को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। हर तरह की खबासत को भी तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। मगर वो एक सजदा, वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हजरत, मैं क्या बताऊं इस सजदे की ताबीर आपको। एक वाक़या और सुना देता हूं और बात खत्म। एक नमाजी था, आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया है, मैंने ताज़ियत की थी। आप लोग भी दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में रखे और उनकी खताओं को माफ़ फरमाकर उन पर रहमतों के फूल बरसाए। हजरत, एक ताजिर था, बसरा में रहता था। उस जमाने में तिजारत के 2 मरकजी शहर थे इराक में। एक का नाम है बसरा और एक का नाम है कूफा। ये दोनों आज भी सनती शहर हैं, बड़े तिजारती, बड़े मरकजी शहर हैं ये।
تو اس کا کام کیا تھا؟ بڑا پکا نمازی، بڑا زبردست دیندار آدمی تھا. اس کا کام یہ تھا بھائی کہ باپو کی رقم، باپو تاجر ہیں، باپو کی رقم لے کر دوسرے باپو کے ہاں پہنچاتا. کاروبار تھا نا. بصرہ کے تاجر کی رقم لیتا تھا اور کوفہ کے تاجر کے پاس پہنچا دیتا تھا. اس کو کہتے ہیں امانت دار امین. یہ میں ہنڈی کے کاروبار کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تجارت میں ایک امانت دار کی بات کر رہا ہوں. وہ لے کے ایک مرتبہ کوفہ کے تاجر کی رقم بصرہ کے تاجر تک پہنچانے کے لیے روانہ ہوا. تو گھوڑوں کا زمانہ تھا، گھوڑے پہ لوگ چلتے تھے، اونٹ پہ چلتے تھے. اب ایک شاہراہ ہے سیدھی، چلا اس پہ. جو ہی شہر کے وہ باہر نکل رہا تھا، دیکھا ایک اپاہج جو بیساکھیوں پہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا. اور اسے کہا بھائی صاحب سلام علیکم. یہ مومن رک گیا، کہا وعلیکم السلام بھائی، خیریت؟ کوئی مدد؟ کہا ہاں بھائی مجھے بڑی مدد چاہیے. کہا کیا؟ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ سے بصرہ جا رہا ہوں. کہا بھائی میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں، لنگڑا ہوں، معذور ہوں، آپ سواری سے جا رہے ہو، مجھے لے لیتے اپنے گھوڑے پہ تو میں دعائیں دیتا. کہا آؤ بسم اللہ بیٹھے. اب جب شہر سے باہر نکلے تو ایک راستہ شہر سے بھی جاتا ہے اور ایک راستہ بائی پاس بھی جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی راستے ہوتے ہیں. تو جو ہی حضرت وہ نکلا تو اس اپاہج نے کہا بھائی تم بہت لمبے راستے سے جا رہے ہو، شارٹ کٹ مجھے معلوم ہے، جلدی پہنچ جائیں گے. تو اس امین تاجر نے کہا اچھا بھائی تم میری رہبری کر دو. اس نے کہا بھائی اس رائٹ راستے سے چلو، یہ جلدی پہنچائے گا. چلے. اب وہ پگڈنڈیوں کا راستہ تھا، غیر مانوس راستہ تھا، غیر معلوم راستہ تھا. چلتے 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 ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہاڑوں کا درہ تھا، چاروں طرف سے پہاڑ تھے، جیسے لگتا تھا کہ راستہ یہاں ختم ہو رہا. تو اس لنگڑے نے کہا بھائی مجھے بہت زور سے استنجے کی ضرورت پڑ گئی، تو تھوڑا سا مجھے اتار دو اور آپ بھی تھوڑا آرام کر لو، میں استنجا کر لیتا ہوں، پھر بیٹھ جائیں گے، چلیں گے. وہ امین تاجر اتر گیا، روپیوں کی گٹھری سرہانے رکھ کر 2 منٹ کے لیے لیٹ گیا. یہ گیا استنجا کر لیا. اور تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ ایک بہت ہی تگڑا آدمی ہاتھ پیر کا بالکل درست، ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اس کی طرف آ رہا. دیکھا یہ وہی لنگڑا ہے اور آ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور سینے پہ خنجر رکھ دیا. کہا سنو، میں نے لنگڑا ہونے کا حوصلہ کیا، میں خاندانی ڈاکو ہوں، تم جیسے لوگوں کو اسی طرح بیوقوف بنا کر یہی لاتا ہوں. ذرا نگاہ ڈالو تو زمین پہ کنکر ہے کہ پتھر ہے کیا؟ اب جو اس امین تاجر نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک طرف کھوپڑی انسان کی پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف ہڈی انسان. اس نے کہا یہ سارا کاروبار میرا ہے، اسی طرح کھینچ کھانچ کے لاتا ہوں، لوگوں کو لوٹتا ہوں اور ثبوت لوٹنے کا نہیں چھوڑتا ہوں، مار ڈالتا ہوں. تم بھی مرنے کے لیے تیار، آخری بات کہہ رہا ہے، تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو. اب اس بیچارے نے دیکھا کہ تو کوئی چارہ ہی نہیں. تو اس غریب نے کہا اچھا بھائی مار ڈالنا تو تم کو رقم چاہیے، رقم لے. کہا نہیں جی تم جا کے بتاؤ گے میرا پتہ، اتنا موقع تھوڑی دوں گا، تمہیں بھی مرنا ہوگا. اس نے کہا اچھا بھائی. جب دیکھا کہ اب زندگی نہیں ہے، کہا اچھا بھائی ایک میری بات آخری وقت پہ مان لو گے؟ تو ڈاکو نے کہا ہاں مان لیں. کہا بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لینا، کیا کہنے، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینا. سبحان اللہ. میں نماز پڑھ لوں گا، مجھے مار ڈالنا اگر تم مار نہیں پڑے. ٹھیک ہے میرے مالک نے اتنی زندگی دیا ہے. اس نے کہا پڑھ لو اجازت. اب جب اس نے نماز شروع کی 1 رکعت پڑھ چکا تھا، دوسری رکعت میں اس نے ڈانٹا بہت زور سے، جلدی پوری کرو. سورہ فاتحہ پڑھ چکا تھا،
تو سورہ فاتحہ کے بعد آدمی کی عادت ہے قرآن کی کوئی آیت پڑھنا۔ اس عالم میں اس نے جو پہلی رکعت کے سجدے کیے اس کے سجدوں کی لذت تو پوچھو کسی شہید سجدہ سے، اس کے سجدوں کی لذت تو پوچھو کسی عاشق سجدہ سے، اس کے سجدوں کی لذت تو پوچھو امام حسین کی جبین عقیدت سے، اس کے سجدوں کی لذت تو پوچھے امام حسن بصری سے، اس کے سجدوں کی لذت تو پوچھو اس علی سے جس کا لقب اسد اللہ الغالب ہے، امام المشارق والمغارب ہے، حلال المشکلات والنوائب ہے، دفائی الضلالات والمصائب ہے، آخر رسول بھی ہے وہ، زوج البتول بھی ہے وہ، علی غالب بھی ہے وہ، اسد اللہ الغالب بھی ہے وہ، اس کے سجدوں سے سجدے کی لذت پوچھو۔ پیر میں آنی ہے، سجدے میں گئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کھینچ لو علی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، علی تو فنا فی اللہ ہو چکا ہے، وہ کیا جانے پیر میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اس بیچارے نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ختم کی، اب کوئی آیت پڑھنی تھی، اس نے ڈانٹا زور سے، اس کے منہ سے ایک قرآن کریم کی آیت کے جو جملے نکلے مسلمانوں وہ سنو۔ یہ پڑھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ جملے نکلے تھے اس کی زبان سے، معنی سن لو، وہ اللہ ہی تو ہے کہ مصیبت اور سنکٹ کے ماحول میں جب دعا کوئی کرتا ہے دل توڑ کر تو وہ پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ابھی اس نے پڑھا تھا امن یجیب المضطر اذا دعا، وہی تو ہے جو مصیبت میں مصیبت والوں کا فریاد رس بن جایا کرتا ہے، بے بسوں کی بے بسی ختم کر دیا کرتا ہے، لبوں کے روٹھے ہوئے تبسم کو مسکراہٹ میں اچھال دیا کرتا ہے، دلوں کو حسرت و ارمان کا مزار بننے سے بچا دیا کرتا ہے، وہی تو ہے جو ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ ابھی اتنا اس نے پڑھا ہی تھا کہ بجلی کڑکی اور وہ نماز میں تھا، سجدہ جب کر کے تحیات پڑھا ہے اس نے اور سلام پھیر کر جب شہادت کے لیے تیار ہوا ہے وہ، تو ابھی وہ کیا شہید ہوتا ہے۔ ایک سناٹے میں اس نے دیکھا کہ لاش تڑپ رہی ہے اور اس لاش کے سینے میں خنجر ہے اور یہ لاش کسی اور کی نہیں ہے، اسی ڈاکو کی ہے۔ اب جو ہی سجدے سے اس نے سر اٹھایا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک نقاب پوش اس کی نگاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، قدموں میں گر گیا، یہ کہا جب مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے تم نے تو نقاب رخ کیوں نہیں اٹھا دیتے، بتاؤ نا کہ تم کون ہو۔ اس نے بہت پیار سے کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا، کہا پہچانتا تو نقاب اٹھانے کی بات کیوں کرتا۔ تو اس نے کہا اے بندے خدا میں تیرا سجدہ ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا رکوع ہوں، میں تیری عبادت ہوں، جس کو پروردگار نے جسم کی شکل دے کے بھیجا ہے۔ یہ تو مارے خوف کے مارے محبت کے بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس طرح میرا پروردگار بیابانوں میں بھی نمازی کی معراج کرواتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا، میرے بھائی یہ دنیا چھوڑنا ہے، آخرت میں منتقل ہونا ہے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا چھوڑ دو، اگر یہاں اچھے کلاس کا تمہیں مکان چاہیے تو اس سے پہلے وہاں کا اچھے مکان بنا دو، اگر یہاں اچھی دولت چاہیے تو اس دولت سے پہلے وہاں کی دولت حاصل کر لو، اس لیے کہ یہاں جو کچھ بھی تم حاصل کر رہے ہو اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کی طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم میرا تیرا کیا کرتا ہے، تین چیز کے علاوہ کوئی چوتھی چیز تیری نہیں ہے، سن جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے عبادتیں کر کے آگے بھیج دی اپنے ہاتھ سے جو کچھ خرچ کر دیا وہ تیرا ہے، باقی تیرا کیا ہے۔ کون ہے جو اپنی قبر میں اپنی بلڈنگ لے جا رہا ہے، کون ہے جو اپنی قبر میں اپنا مال لے جا رہا ہے، کون ہے جو اپنی قبر میں اپنی کار لے جا رہا ہے، کون ہے جو اپنا بینک بیلنس اپنی قبر میں لے کے جا رہا ہے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بعد والی نسل اسی رقم سے اگر شراب پی رہی ہے تو کوڑے قبر میں آپ پہ پڑ رہا ہے۔ اس لیے امام اہل سنت مرشد برحق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین مولانا شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی
اس تبلیغی فکر کے ساتھ آپ سے رخصت لیتا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو تعمیر و ترقی کی منزل سے گزارے۔ یہ مدرسہ 5 حفاظ کرام کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کی آپ مدد کریں۔ اس کے پاس زمین نہ ہو تو اس کو زمین دلوائیں، تاکہ اس زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایک دیوار کھڑی ہو، جس کے سائے میں قرآن و سنت آرام کریں۔ اخیر میں عرض کروں، اے میرے پروردگار، جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا ہے، اے میرے مالک، میں نے اپنے دل سے کہا ہے اور اپنی کم علمی کے باوجود کہا ہے۔ میرے مولا، جو حق بات میری زبان سے نکلی ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور اگر اس پوری تقریر میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے۔ میں ہر رات کی طرح آج کی رات میں بھی 53 سال سے لاسٹ میں یہ کہتا آ رہا ہوں، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، اے اللہ، اگر مجھ سے میری گفتگو میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔